الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ عرض کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے خفیہ طور پر مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں ہر گھر تک پہنچ گئی اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں کے لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کی دعوت کی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دین کی دعوت دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سارے اہل مکہ کو جمع کر کے ان کو دین کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح قریش کو، اہل مکہ کو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جیسے جیسے لوگوں میں پھیل رہی تھی اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کا علم ہو رہا تھا، قرآن کریم کی آیات بھی ویسے ویسے حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، احکام کی صورت میں کفار کی جانب سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآنی آیات نازل ہو رہی تھی۔ اب اہل مکہ کا جو سب سے بڑا دھرم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے شروع ہونے کے وقت میں، وہ بتوں کو پوجنا تھا، شرک تھا، اور ان کی جو سب سے بڑی دلیل تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ یہ تھی کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے رہے ہیں۔ جب ہمارے آباء و اجداد اسی پر عمل کر رہے تھے تو ہم اس دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جناب ابو طالب کا بھی جو معاملہ تھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا تو مکہ کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے اپنے آباء و اجداد کا جو راستہ تھا اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ مکہ کے سب لوگ اور پھر عموماً عرب کے اکثر لوگوں کا یہی سلسلہ تھا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، اور چونکہ سب بت پرستی کر رہے تھے، شرک میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی اس بت پرستی اور ان کے اس شرک کو قرآن کریم کی بہت سی آیات میں واضح کیا گیا اور اس کی مذمت بیان کی گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اسے واضح کیا کہ جو بت
تم اپنے ہاتھوں سے خود گھڑتے ہو، اور وہ نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو ایسے بتوں کو تم پوجو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ایک مکھی یا مچھر ان بتوں کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ بت اس مکھی یا مچھر کو اپنے جسم سے اڑا نہیں سکتے، حتیٰ کہ تم جو کھانا نذرانہ ان بتوں کے سامنے رکھتے ہو، اگر کوئی مکھی اس کھانے میں سے ذرہ بھی اٹھا لے تو ان بتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی سے یہ جو وہ کھانا مکھی نے لیا ہے وہ لے سکیں۔ تو یہ خدا کس چیز کی ہوئے؟ یہ تو بالکل ہی عاجز ہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو تم نے ان کو خدا مان لیا ہے۔ پھر جو اہل مکہ تھے وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم ہی میں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط کام کر رہے تھے تو کیا تم بھی ان کے راستے پر چلتے ہوئے غلط کام کرتے رہو گے؟ پھر اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اہل مکہ کو سمجھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، بت شکن تھے۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، جس کی وجہ سے سارے عرب میں تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام تمہارا کیا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا ہے، اللہ کے حکم سے تعمیر کیا ہے۔ جب قرآن کریم میں اس قسم کی آیات نازل ہوئیں، مسلسل نازل ہوئیں، جن میں بت پرستی اور شرک سے منع کیا جا رہا تھا، اس کی مذمت کی جا رہی تھی، تو مشرکین مکہ کو اس پر مشرکین مکہ اس پر غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تائید اس وقت جناب ابو طالب کر رہے تھے، اور یہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپنے ہی سے جناب ابو طالب نے پالا پوسا تھا، سنبھالا تھا، تربیت کی تھی۔ تو اس وجہ سے جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ پھر آپ کے دادا جناب ابو طالب کے حوالے کر کے گئے تھے آپ کو، اور ابو طالب سردار تھے، اہل مکہ میں معزز تھے، اور سب لوگ ان کی بات مانا کرتے تھے۔ تو ان وجوہ کی بنا پر اہل مکہ ابو طالب کے پاس جمع ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالنا بھی شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے باپ دادوں کو گمراہ قرار دینے لگ گیا ہے۔ یہ بات ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اب یا تو آپ ان کو روک لیں، یا آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے نکل جائیں، پھر ہم ان کا جو چاہیں کریں۔ ابو طالب نے ان کی بات سنی اور نرمی سے انہیں ٹال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دین کی دعوت میں مصروف رہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل چھوٹے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کیا۔ جناب ابو طالب کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت علی کو روکا نہیں، بلکہ اسی زمانے میں حضرت جعفر کو لے آئے،
اور حضرت جعفر سے کہا کہ ایک طرف حضرت علی کھڑے ہیں، علی کھڑا ہے، تو تم ان کے دوسری طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کے مددگار بن جاؤ۔ تو جناب جناب ابو طالب نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے باوجود قریش باز آنے والے نہیں تھے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے تھے، قرآن کریم سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے اور دلی طور پر سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، صرف چند وجوہ تھیں۔ اگر ان وجوہ کے بارے میں ہم غور کریں تو وہ وجوہ ہمارے آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی فطرتی چیزیں ہیں، اگر انسان ان کو نظر انداز کر دے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان بہت ساری غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیاں کیا تھیں جن کی وجہ سے قریش مکہ اور بہت سارے لوگ مسلمان نہ ہوئے؟ ایک تو یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پیسہ، کوئی مال و دولت، کوئی رتبہ، کوئی عہدہ ملنا چاہیے یا کوئی اس لائق ہے تو وہ صرف میری ذات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کیے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاصیت عطا کی ہے، کسی کے کچھ اوصاف ہیں، کسی کے کوئی کمالات ہیں۔ تو ہر کسی کے کمالات، ہر کسی کی خصوصیات، ہر کسی کی خوبیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اخلاق عطا فرماتے ہیں، اسے مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اسے مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دین ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر انسان کے قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دیتا تو انسان تو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، انسان تو دوسروں کو جینے ہی نہ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ موجود تھے، وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو سردار تھے، وہ کہتے تھے ہم سردار ہیں تو نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہمارے کسی بچے کو ملتی، ہمیں ملتی۔ یہ کون ہے یتیم جو سردار بھی نہیں ہے، اس کو نبوت کیوں مل گئی؟ کچھ مالدار تھے جو کہتے تھے یہ یتیم ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کو نبوت کیوں مل گئی؟ اور کچھ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کی کو ضد تھی، جیسے ایک صرف مثال کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، آج ہماری انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ساری دنیا میں معروف ہے، تو اس زمانے میں بھی کچھ قبائل کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی، کچھ خاندانوں کی ایک دوسرے خاندان کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی۔ تو اس بنیاد پر بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لوگ انکار کرتے تھے، یہ تو فلاں خاندان کا ہے، یہ تو فلاں قبیلے کا ہے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ حالانکہ یہ کچھ افراد تھے نا، جبکہ ان کے ساتھ بہت سارے افراد وہی تھے جو ان کے قبیلے کے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے نہیں سوچا یہ کس خاندان کا ہے اور کس قبیلے کا ہے، اور ان کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے نہیں سوچا۔ تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آج دیکھ لیں ان کا نام لینے والے موجود ہیں، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، آج ان کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی اپنے آپ کو ابو لہب کی طرف، ابو جہل کی طرف منسوب کرنے والا، نسبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر بالفرض کوئی ملا بھی نا تو وہ اسی جیسے عقائد و نظریات کا حامل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کے پاس کوئی بہت بڑی دلیل نہیں تھی جس دلیل کی وجہ سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہو رہے، یا ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی، ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ آپس کی ضد، آپس کا حسد،
اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، مسلمان نہیں مانتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ چیزیں طے کر لیں کہ ہم نے اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لانا، ان کو مسلمان نہیں ماننا، تو ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے تھے ان کو بھی وہ مجبور کرتے تھے۔ جیسے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں سردار، چودھری، وڈیرے کیا کیا کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غربا کے ساتھ، اسی طرح وہ لوگ کرتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ڈرے بغیر اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، ارد گرد جو بستیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے، وہاں کے لوگوں سے ملتے، ان کو بات سمجھاتے۔ اسی طرح ارد گرد بہت سارے بازار لگتے تھے مختلف مہینوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے۔ پھر بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت پہنچاتے۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں سارے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اکیلے تھے، پھر دو ہو گئے، پھر تین ہو گئے، حتیٰ کہ اب ایک ان کے ساتھ مجمع جمع ہو چکا ہے، اور یہ دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ سب لوگ جمع ہوئے، اور تمام سرداران قریش جن میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور بھی دیگر سردار تھے، وہ سب جمع ہو کے دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کے یہ تیور دیکھے تو سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کو، اور پھر میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ کیسا کروں؟ اس قسم کی چیزیں جناب ابو طالب کے ذہن میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب کی ملاقات ہوئی تو جناب ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اہل مکہ کے سرداران کی ساری بات رکھی کہ تمہاری قوم کے سردار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بتا کے حضرت جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم بھی مجھ پر رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بوجھ نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس قسم کی گفتگو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اب چچا ابو طالب میری مدد سے، میری حمایت سے ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ظاہر ہے ابو طالب ہی اس وقت سردار تھے اور ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ سہارا تھا، تو اب ان کی طرف سے جب اس قسم کی بات ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے جناب ابو طالب سے کہا، اے چاچا جان، خدا کی قسم
اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اے چچا کی جان، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے، آج ذرا ہم میں سے ہر شخص، مرد ہے عورت ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کسی جگہ کے رہنے والے ہیں، ذرا غور کریں ہماری دین کے ساتھ بے وفائی کس قدر زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند افراد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سورج اور چاند بھی اس دین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور میں اس دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ جبکہ وہاں پہ کوئی پھول نہیں بچھے ہوئے تھے، کانٹوں کی مالا تھی، کانٹوں کی سیج تھی، روزانہ جس کا سامنا کرنا پڑتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس وقت ہونے والے مسلمانوں کو۔ روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، آپ کے مسلمان ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پکے تھے دین کی خدمت کے لیے، اور آج مجھے اور آپ میں کو صرف اور صرف اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے، یوں کہہ لیں مفتے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دے دیا ہے، اور ہم اس دین کے ساتھ بے وفائی کے سارے ریکارڈ توڑنے کے لیے موجود ہیں۔ الامان والحفیظ۔ کفر دین کو ختم کرنے کے لیے کیا کوشش کرے گا؟ آج کا مسلمان ہی کافی ہے۔ ہمیں بہانا چاہیے دینی احکام پر عمل کرنے سے بچنے کا، دینی احکام سے دوری کا۔ آج تو دینی احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے میں ظاہری طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کا جو مسلمان ہے، آپ غور کر لیں کن کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو تنگیاں پریشانیاں برداشت کی ہیں، ان کے مقابلے میں تو آج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے کہ وہ دین کے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے بغیر ہرگز نہیں رکے گا، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو کمال تک پہنچا دیا، اور مزید اللہ تعالیٰ قیامت تک دین کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو بھی ذرا اٹھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اپنی کیفیت، اپنے حالات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کا خادم بنا دے، اس دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اور اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو آگے چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔